رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم لائے ہیں اعراب الجمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم اعراب الجمل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم تفصیل کر چکے ہیں کہ اعراب الجمل کی دو کائنڈز ہوتی ہیں، فی محلہ لہا اور لا محلہ لہا۔ تو ہم پچھلی دفعہ جو ہے ہم فی محلہ لہا کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور آج کا سبق ہے لا محلہ لہا من الاعراب۔ تو ہم نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ یہ اعراب جو ہے جملوں کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت کام آتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن جب ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں کہ جن کا اعراب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اعراب کے لیے آیا ہے یہ کہ ایک جملے کا اعراب اس کے پیچھے والا جملہ جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلا جملہ ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی جملہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا وہ ہوگا لا محلہ لہا من الاعراب۔ تو ایسا جملہ جو ہے وہ ہوتا ہے جملہ ابتدائیہ۔ تو پھر ہر سورہ کی پہلی آیت جو ہے وہ لا محلہ لہا من الاعراب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی جملہ نہیں ہوتا۔ مثلا ہم نے سورہ کوثر لی ہے تو سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو چونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، یہ پہلی ہے، ایک جملہ ابتدائیہ ہے یہ، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ لا محلہ لہا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا کیا اعراب کیا ہوگا؟ لا محلہ لہا۔ اچھا، اب آ جائیں جملہ استئنافیہ۔ جملہ استئنافیہ کا بھی جو ہے کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ استئنافیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نیا موضوع شروع ہو جائے۔ ہر سورہ میں جو ہے نا وہ کئی موضوع ہو سکتے ہیں اور سب میں جو ہے نا آپس میں ان کا ربط ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا جملہ آ جائے کہ جس میں کوئی ربط نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، اسے آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو معنوی لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تینوں میں ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، عالمین کا رب ہے، وہ رحمان وہ رحیم ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے، اور اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی کی خاص عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں جو چونکہ یہ نئی چیز آ گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لا محلہ لہا۔ اس میں جو ہے نعبد بھی جملہ فعلیہ ہے، نستعین بھی جملہ فعلیہ ہے، اور یہ دراصل معطوف اور معطوف علیہ بھی ہے۔ نعبد معطوف علیہ ہو گیا، واہ حرف عطف ہو گیا، اور نستعین جو ہے وہ معطوف ہو گیا، تو فعل کا فعل پہ عطف ہوتا ہے۔ تو یہ معطوفیہ بھی ہے، جملہ معطوفہ بھی ہے یہ، اور جملہ استئنافیہ ہے۔ تو استئنافیہ کا اعراب کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر آتا ہے جملہ تعلیلیہ۔ جملہ تعلیلیہ کیا ہوتا ہے؟ علت کا بیان کرنا، کسی کا وجہ بیان کرنا نا، جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں کیا اس کو ہم عام طور پہ کیا کہتے تھے؟ مفعول لہو نا، یہ کہ اس میں منصوب ہوتا ہے اور اس کی جگہ پر کوئی جملہ آ جاتا ہے۔ تو دراصل وہ جملہ کیا ہے؟ وہ تفصیل بتاتا ہے۔ تو جب تفصیل جو چیز بتاتی ہے اس کے لیے آتا ہے لا محلہ لہا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک آیت لائے ہیں کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبر کر، بے شک اللہ جو ہے وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس میں صبر کا حکم دیا گیا، جو پوری آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ جملہ تعلیلیہ۔
اور جملہ تعلیلیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پھر ایک لے لیں صلۃ الموصول۔ صلۃ الموصول جو ہے آپ کو پتا ہے کہ صلہ آتا ہے اور صلہ کے بعد پھر موصول، اکیلا نہیں آتا صلہ، اس کا جو موصول جو ہے وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا صلہ بھی آتا ہے۔ تو موصول کے ساتھ جو صلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ موصول کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال لی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تو اس میں ہوا مبتدا ہو گیا، الذی خبر ہو گئی، یہ موصول بھی ہے یہ، اور خلق لکم ما فی الارض جميعا کیا ہے؟ پوری تفصیل ہے، یہ ہے صلہ، اور صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہا۔ اچھا جی، وہ لے لیں جملہ اعتراضیہ لے لیں۔ جملہ اعتراضیہ کے لیے ہم مثال لائے ہیں آپ کے کہ جملہ اعتراضیہ کون سا جملہ ہوتا ہے کہ جو بیان چل رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک دم سے اچانک جو ہے وہ اس کے فاعل یا مفعول کے بارے میں کوئی اس کی بات آ جاتی ہے، فاعل یا مفعول کے بارے میں کوئی تفصیل آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ۔ اسی حدیث کی ہم نے مثال لی کہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کیا ہے کہ جملہ تو یہ ہے کہ جب صرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو کیا سنا یہ تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک اضافی معلومات ہو گئی، تو اس جملے کو ہم کہیں گے جملہ اعتراضیہ، اور کیا اس کا اعراب ہوگا؟ لا محل لہا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جملہ تفسیریہ۔ تفسیریہ کے لیے آپ تفسیر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی جملہ جو تفسیر بیان کرے، جو وضاحت بیان کرے نا، اس کا ہم نے مثال لیے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ أَنِ اصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہے نا، کہ ہم نے وحی کی، کہ کن کی طرف وحی کی؟ حضرت نوح کی طرف وحی کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے نگرانی میں تم کشتی بناؤ، ہے نا، کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو اس میں اوحینا جو ہے اس کی جو ہے تفسیر بیان ہوئی ہے، اس میں جو ہے حرف تفسیر آیا ہے ان، جس کے معنی کہ ہوتے ہیں، یہ پورے جو ہے نا نسنع الفلک بیاعیننا، یہ جملہ تفسیریہ ہے۔ فاوحینا سے ایک بتایا جائے یہ بات، فاوحینا الیکم، اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی گئی، تو جب جملہ تفسیریہ ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ لا محل لہا۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال ہم نے لکھی ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت کی جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے، اور پھر اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، پوری آیت ہے، آگے ہم نے پوری نہیں لکھی، تو اس میں ایک تو یہ کہ ان محذوف ہے نا، اور پھر تؤمنون باللہ ورسولہ کیا ہے؟ یہ تعلیل بیان کر رہا ہے، تو یہ جو ہے جملہ تفسیر ہے، یہ تفسیر بیان کر رہا ہے، تو تفسیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی لا محل لہا، تو یہ تفسیر بیان کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے جملہ تفسیریہ۔ تو تفسیریہ جملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لا محل لہا۔ اچھا جی، اب ایک اور ہم لے لیتے ہیں جواب قسم، بس یہ ہمارا آخری ہے جواب قسم۔ اس کے لیے ہم مثال لائیں یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، نا قرآن کی آیت ہے یہ کہ یقسم المجرمون، مجرم قسم کھا کے کہتے ہیں ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم نہیں ٹھہرے ایک گھنٹے سے زیادہ، ہے نا، تو کیا ہے اس میں دیکھیں قسم ہے کہ قسمیں کھائیں گے، اور پھر جواب قسم ہے ما لبثوا غیر ساعۃ، جو ہے یہ ہے جواب قسم، تو یہ کیا ہے؟ لا محل لہا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج ساری چیزیں پڑھ لی ہیں کہ لا محل لہا کیا ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔